السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب میں یہاں سے ایمان کا چیپٹر شروع کر رہا ہوں، اور اس میں سب سے پہلا ہمارا وشے کیا ہے؟ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اور یہ کلمہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کے بارے میں کہ شہادت کا کیا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ شہادت ہے اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لا معبود بحق الا اللہ۔ آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور ہمارے محمد، ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن میں ابھی پہلے جز کی پہلے حصے کی تشریح کروں گا۔ لا الہ الا اللہ آخر کیوں؟ اس کی شہادت کیوں مطلوب ہے؟ اس کی گواہی کیوں چاہیے؟ تو جواب یہ دوستو، ایک انسان پہ یا ایک مسلمان پہ ان کی زندگی میں جو سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ یہ سب سے پہلا واجب ہے ہم مسلمانوں پہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو آدمی یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ اگر وہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرسنتا اور خوشی طلب کرتا ہے، خوشی چاہتا ہے، اور وہ دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، تو ایسے انسان کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی گواہی دے اور اسی پہ اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے دوستو کہ لا الہ الا اللہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے سب سے پہلا رکن وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا ہمیں لا الہ الا اللہ کا ارتھ اور اس کا معنی، اس کا مفہوم، اور یہ گواہی دینے کے بعد آپ پر کیا چیزیں لازم آتی ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر آج کوئی انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں نبیوں کی پوجا کرتا ہے، فرشتوں کی پوجا کرتا ہے، مزاروں کی پوجا کرتا ہے، یا جنات کی، بھوت کی، شیطان کی پوجا کرتا ہے، تو اب تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے اور عبادت کی ساری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اور عربی زبان میں الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کے سامنے آپ اپنے سر جھکا سکیں، جس کے لیے آپ سجدے کر سکیں۔ تو اگر کوئی اور انسان بھی ہے جس کے سامنے اگر آپ سر جھکاتے ہیں یا اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اپنے زبان سے، اپنے عمل سے ساری کی ساری چیزیں، جتنی بھی عبادت ہے، سب کے سارے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے کلمہ توحید سب سے اہم چیز ہے، اور اسی کلمہ توحید کی گواہی کے لیے، اس کلمہ توحید کے پرچار کے لیے، اسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد 13 سال کا وقفہ مکہ میں لگایا۔ جی ہاں، نبوت کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی ہے، جس میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیوں خرچ کیا؟ مکہ والوں سے کیوں دشمنی آپ کی ہوئی؟ جنگیں کیوں لڑی گئی؟ جہاد کیوں کیا گیا؟ اسی کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو بتلانے کے لیے، کیونکہ اسی کے معنی اور مفہوم کو بتلانے کے لیے
ہم انسانوں کو پیدا کیا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، اسلام کے آسمانی کتابوں کو نازل کیا گیا، اسی میں ولا ہے، اسی میں بڑا ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں جہنم ہے۔ لہذا دوستو، اور نبیوں نے بھی اسی چیز کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت کی بندگی سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو کلمہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے، اور انسانوں سے مطلوب ہے کہ وہ کیول صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ کلمہ توحید کے دو اہم آدھار ہیں، یا اس کے دو رکن ہیں۔ لا الہ، یہ پہلا رکن ہے، اس کا مطلب ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پوجیہ، نہیں ہے کوئی ایشور، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یہ ہے نفی۔ الا اللہ، مگر ایک اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کا آپ انکار کیجئے، اور اس کے بعد عبادت کی ساری قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کیجئے۔ یہ اس بات ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں یا دو آدھار ہیں جس کا جاننا آپ پر ضروری ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، جس میں جو لکھا ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، جس نے طاغوت کا انکار کیا وہ لا الہ میں چلا گیا، اور جہاں پہ الا اللہ کہا گیا ہے وہ اس بات میں آ گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عبادت کی ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ ہو یا جنات ہو یا انسان ہو، ہمیں اس کی پوجا نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، یہی ہے لا الہ کا معنی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ہمیں طاغوت کا انکار کر دینا ہے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔